مولانا سید محمد اسداللہ حسینی قادری متولی سجادنشین حضرت شاہ سید محمد اسداللہ حسینی نے اپنی قیامگاہ مہدی پٹہ میں مریدین و عقیدت مندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ رات آنے والے سال کے جو حالات لکھے جاتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ رات بھر نفل اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام، بزرگوں اور عظیم المرتبہ بھائیوں، آج میں ایک نہایت فضیلت اور برکت والی رات شب برات کی اہمیت اور اس کی روحانی اہمیت پر چند گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکات سے مالا مال ہوتی ہے۔ اس رات کو نجات اور آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت بے شمار گناہگار بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ایک خاص مقام اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کی عبادت اور اس کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے پر نہ پایا تو تلاش کرنے پر دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہے اور دعا اور استغفار میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ترمذی کی حدیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی خلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ یہ ہمیں رجوع اللہ، استغفار اور دعا کا پیغام دیتی ہے۔ یہ موجودہ وقت اور اپنے گزرے ہوئے اعمال کا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی التجا کریں اور نیکیوں کی راہ اختیار کرنے کا عزم کریں۔ بعض روایت کے مطابق اس رات آئندہ سال کے تقدیری امور لکھے جاتے ہیں، زندگی، موت، رزق اور مختلف اہم مواقع طے کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ رات ایک عظیم تذکرہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال سدھاریں اور عبادت اور تقرب الہی میں مصروف ہو جائیں۔ اس مقدس رات کی برکت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے تو نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار، زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دوسرا، استغفار اور توبہ، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ تیسرا، دعا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی بہترین وقت ہے۔ چوتھا، صدقہ اور خیرات، ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد کریں کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پانچواں، قبرستان کی زیارت، مرحومین کی قبروں پر جا کر ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کریں۔ شب برات ایک عظیم مرتبہ رکھنے والی رات ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک بے مثال موقع ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بہت سے نوجوان اس مقدس رات کی عظمت کو نظر انداز کرتے ہوئے عبادت اور دعا کی بجائے سڑکوں پر آوارہ گردی، شور و گل اور بائک سٹنٹس میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ عمل صرف نفرت کا سبب نہیں بنتا بلکہ نوجوانوں کی اپنی زندگی اور دوسروں کی جان کے لیے بھی شدید خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہر سال اس رات ناجائز مذاق اور جنون کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک جذباتی جنون نہیں بلکہ زندگی کی ناقدری اور بے احترامی ہے۔ اسلام ہمیں ہر ایسے عمل سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے جو کسی بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ معاشرے میں والدین ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرزندوں کی صحیح تربیت کریں اور انہیں بے معنی مشغولیات اور خطرناک سرگرمیوں سے روکیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں شب برات کی اصل روح اور اس کی عبادت
इबादती अहमियत से आगाह करें। बच्चों को समझाएं कि असली बुजुर्गी और अक्लमंदी जिस्मानी कारनामों में नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत और बेहतरीन अखलाक में है। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उन्हें दीन की समझ दें और इस रात की बरकतों से फ़ायदा उठाने की तरफ रग़बत दिलाएं। अगर ज़रूरी हो तो सिर्फ नसीहत पर इक्तफ़ा ना करें बल्कि मुनसिफ़ाना सख्ती भी इख्तियार करें ताकि वो किसी भी नुकसान या हलाकत का शिकार ना हो। नौजवानों को चाहिए कि वो इस कीमती रात की अहमियत को समझे और इसे दुआ, इबादत, तिलावत और नेकियों में गुजारने का अहद करे। ये रात हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नया मौका है। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत रात की कदर करने, इसकी हकीकी अहमियत को समझने और अपनी मग़फ़िरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरुल दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।